السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقوی کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا کہ متقوا اللہ ما استطعتم وہذہ الآیۃ مبینۃ للمراد من الاولی، بس ڈرو اللہ سے جتنی طاقت تم رکھتے ہو۔ یہ دوسری آیت پہلی آیت کے مفہوم و مراد کو واضح کر رہی ہے۔ کما حق کا ڈرنے کا مطلب مقدور بھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات اور درست بات کہو۔ نیز فرمایا کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس بات میں بکثرت آیات ہیں، بہت ہے اس میں، اور بھی بہت سی آیات ہے قرآن کی، لیکن اب ہم حدیث دیکھیں گے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بابت ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام ہے جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کی بابت بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو کیا تم مجھ سے پھر عرب کے خاندانوں کی بابت پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ اسلام نے کسی دنیاوی جہاں و مرتبت میں کمی نہیں کی ہے بشرط کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ بخاری و مسلم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ ان ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رعی اتقی للہ منها فلیات التقوی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری والا عمل اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ہمیں اللہ تعالی نیک بنائے، ایمان والا بنائے اور ہمیں اپنے ایمان پر استقامت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔